بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ دوستو، ویلکم ٹو آور اسلامک چینل۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگوں سے بس اتنی سی درخواست ہے کہ سب سے پہلے ہمارا اسلامک چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھنے سے کبھی کبھی وہ مل بھی جاتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی خوبصورت صفت یہ ہے کہ وہ بااختیار ہوتے ہوئے بھی بہت جلد مان جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہم نہیں بھی مانتے، لیکن وہ ہماری ضرور مانتا ہے۔ اللہ تو ہمارے ہاتھوں کو اٹھانے کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب میرے آگے میرے ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے لیے کن کے دروازے کھول دوں۔ اللہ پاک ایک دفعہ کن فرماتا ہے تو پھر اس کے لیے زندگی میں معجزات کی بارش ہو جاتی ہے۔ تو تم کیوں دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بہت وسیلے بنا دیتا ہے دنیا میں۔ اللہ پاک تو وسیلے ان کے لیے بھی بنا ہی دیتا ہے جو دعا نہیں مانگتے، لیکن جو اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کو بہت پیار ہوتا ہے، بہت سکون ملتا ہے، تو اللہ پاک بھی ان کو سکون دیتا ہے اور اللہ پاک ان کو بھی راحت اور چین دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک بھی سکون کا محتاج ہے۔ اللہ پاک کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ پاک صرف اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور ہمارا صبر کا امتحان لیتا ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنے بندے کو اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ تو پھر مانگو اپنے رب سے ہر وہ چیز، اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ اگر تم بے فکر ہو جاؤ گے پریشان حال میں بھی، وہ بھی اللہ پر اپنی ڈور چھوڑ کر، تو اللہ پاک کبھی تمہیں اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ اللہ پاک تمہاری ہر وہ حاجت پوری کر دے گا جس کا تمہیں گمنان بھی نہیں تھا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو باری تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی نہیں توڑے گا۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے وہ کبھی دوسروں پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتا، وہ کبھی کسی عام انسان پر امید لگا ہی نہیں سکتا۔ کسی عام انسان پر امید لگانے سے اچھا انسان دعا مانگے ہی نہ، کیونکہ کسی عام انسان کو تو اللہ صرف ایک وسیلہ بناتا ہے۔ اگر آپ کسی عام انسان سے زیادہ اللہ پر اپنی ڈور چھوڑ دیں گے تو وسیلہ اللہ پاک انسان کو ہی بنا دیتا ہے۔ انسانوں کے ذریعے ہی اللہ پاک انسانوں کو کامیاب کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی خاص چنے ہوئے بندے کو اس کا وسیلہ بنا کر اس کو ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلے اس بندے کا شکر ادا کرو جس کا میں نے وسیلہ بنایا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرو۔ سب سے پہلے ذات شکر ادا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ہے، جس نے ہمیں کامیاب کیا۔ انسان تو صرف ایک وسیلہ ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں ہماری مدد اللہ پاک نے کی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو ہاتھ پھیلانے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی عام انسان کے اوپر ہاتھ پھیلائیں گے اللہ کے آگے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کبھی پسند نہیں کرتا، اور یہ انسان ہمیشہ زندگی میں مایوس ہی رہ جاتا ہے، اور ہر امید اس کی آسان سے آسان بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن جو شخص اپنی ڈور اللہ کے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے کسی بھی مشکل سے نہیں گزارتا۔ اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اس کے لیے کن کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ تو جب ایک دفعہ بھی کن کہے تو ہر ایک اس کے لیے وہ چیز ناممکن سے ممکن ہو جاتی ہے جس کا اس کو گمنام نہیں ہو، لیکن اس کے کن کے بغیر تو ایک پتا بھی نہ ہلے۔ اور اگر وہ ایک دفعہ کن فرما دے تو اچانک سے ہی زمین آسمان ایک دوسرے سے جا ملے۔ ہر پتا اس کے کن کا انتظار میں ہے کہ اللہ پاک ایک دفعہ کن فرماتا ہے تو کن فیا کن ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔
مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام خوبیوں کی مالک ہے، بزرگ تر ہے اور اپنے بندوں کو سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے، جس کی محبت آپ حیات ہے، جو انسان کو ابدی جنتوں میں لے جاتا ہے۔ دنیا ختم ہوتی ہے، زندگی نہیں۔ تم اللہ پر اس طرح سے یقین رکھو، اور ایسا یقین رکھو جو ہر ایک عام انسان سے پاک ہو۔ اللہ پر یقین رکھنے سے کسی عام انسان پر یقین رکھنے سے اچھا نہیں ہے۔ اگر کسی عام انسان پر یقین رکھو گے تو تمہاری دعا شاید قبول ہی نہ ہو، کیونکہ جہاں اللہ پاک نے تمہاری دعا قبول کرنی بھی ہوگی وہ بھی قبول نہ ہو۔ لہٰذا اللہ پاک پر کھل کے یقین رکھو، تاکہ تو تمہاری ہر وہ حاجت پوری ہو سکے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ شاہوں کو خالی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، اور شاہوں کو پھولوں اور پھولوں سے بھرتا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات اللہ تعالیٰ سے مایوس کرتی ہے؟ بس بیج ضرور بونا ہے، وہ بیج دعا کی صورت میں ہے، نیت کی صورت میں، گمان کی صورت میں، صبر اور امید کی صورت میں ہے۔ دعا کرو گے تو اللہ پاک اس کو ہرا بھرا کرے گا۔ سچی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو پھل دے گا، جیسا گمان ہوگا وہ تم سے ویسا پیش آئے گا۔ صبر اور امید کرو گے تو شاخوں کی ڈالیاں پھلوں سے بھر جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پہ بس بھروسہ رکھو، اور ہمیشہ سے ایک ہی دعا کرتے رہنا، اے اللہ مجھے کسی پر بوجھ نہ بنا، مجھے دور رکھ ہر اس شخص سے جو مجھ سے دور ہونے کی تمنا کرتے ہیں، اگرچہ وہ میرے دل میں عزیز ہوں، اور مجھے قریب کر دیے ان لوگوں سے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آمین۔ اللہ تو کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس رب پر جس ذات نے تمہیں مشکل میں ڈالا ہے، وہ ذات تمہیں مشکل سے نکال بھی دے گی۔ وہ مشکل میں اسی لیے ڈالتا ہے تاکہ تو تمہارا امتحان دیکھ سکے اور تمہارا صبر دیکھ سکے کہ تمہارے اندر صبر کتنا ہے۔ یہ بے سکونی کو تم سزا مت سمجھو، بے سکونی کے بعد راحت ہی راحت ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے، اللہ پر اپنی کام کی ڈور چھوڑ دو گے تو بس آگے اللہ جانے اور اس کا کام جانے۔ تم بے فکر ہو جو اپنی ڈور اللہ کے سپرد کر کے تم صرف اپنا قرآن کا علم حاصل کرنے میں اپنی زندگی گزار دو، تہجد پڑھو، نماز پڑھو اور اللہ کے آگے سر جھکا دو اور اپنی غلطی تسلیم کر لو خدا کے آگے، تو دیکھنا تمہاری زندگی میں اتنا کچھ اللہ پاک عطا کر دے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تم نہیں گن سکو گے۔ اور اللہ کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہو آج بھی کرو کہ تم آج بھی ٹھیک ہو اور اللہ کے لاڈلے اور چنے ہوئے بندے ہو۔ جزاک اللہ۔